آج کل نا وہ موسم ہے حافظ کے سون حلوے کا، تو شکیل انجم بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو دیکھ لیں. پھر ویسے تو حافظ ہی حافظ ہو رہی ہے، تو صبر وہ بھی بڑے آج دیکھ رہے ہیں، اور وہ بھی صبر کو سمجھتے ہیں کہ صبر فوج کا کتنا آزمایا جا سکتا ہے کہ ان کو مسلسل چھیڑا جائے. بالکل حفیظ اللہ نیازی کو الگ رکھتے ہوئے ان کے بیٹے کے کردار پہ عظمہ بخاری نے اگر آج ویڈیو جاری کی اپنی سی ایم کے حوالے سے، تو وہ میرے خیال میں تو بالکل ٹھیک کیا ہے کہ جب ایک شخص ہر ایک کو بار بار اکسا رہا ہے اپنے ماموں کی طرح کہ فوج کچھ بھی نہیں لگتی اور یہ 50 انچ کی کور کمانڈر کی پینٹ ہے، اس کے اوپر آپ جو مرضی کہیں، لیکن انہوں نے انگیخت کیا ہے اور ہر موقع پہ کیا. اس پوری ویڈیو کو میں نے بھی دیکھا. میرے سامنے تو عظمہ بخاری نے بڑا اچھا کام کیا وہ کر کے کہ جی سی ایم نے اگر بات کہی تو اس حوالے سے کہی. ہاں جہاں تک اب یہ جیل میں نہ گئے، دیکھیں یہ وہ کام ہے کہ جی ان کو جیل حکام دعوت نامہ دیتے کہ آئیے حضور، آپ نے درخواست دی تھی فیصل فرید صاحب، ہم نے جیل سے باہر وہ ایک زمین کا قطع ہے جہاں پہ کوئی دنیا کے سیٹلائٹ کام نہیں کرے گا، آڈیو ریکارڈنگ نہیں ہوگی، آپ وہاں جا کے اپنے بانی سے عمران خان صاحب سے مل لیں. کیسے ممکن ہے بھائی؟ آپ نے مطالبہ کیا، آپ جا کے کھڑے ہوں، آپ کو پہلے اریسٹ بھی کیا تھا، آپ کی ویڈیو بن گئی تھی، آپ کو نہ ملاتے. دنیا تو دیکھتی ہے دوسرا موقع ہے، جیل حکام ویٹ کر رہے ہیں، کمیٹی بیٹھی ہے کہ ہمیں کوئی دعوت نامہ آئے. بھائی وہاں کیا ہو رہا ہے کہ آپ کو دعوت نامہ ملے گا؟ آپ نے درخواست دی، آپ پہنچ جائیں. آپ نے اپنے لیڈر کو ملنا ہے نا، آپ لوگوں کو تو دکھائیں کہ ہم سیریس ہیں ملنے میں. پھر جیل حکام نہ ملائیں، پھر آپ کہیں گے کہ یہ کمیٹی بے بس ہے حکومت کی. کیا ہے وہ؟ تو عام ملاقات کا دن ہے جس میں سب سے پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ آج لوگوں سے ملنا ہے. عمران خان کے پاس لسٹ جاتی ہے، وہ ٹک کرتے ہیں کہ فلاں فلاں سے میں ملوں گا، اور جس کا نام ٹک نہیں ہوتا اس کو وہ بادرت کر لیتے ہیں. یہ طریقہ کار ہے، کئی ہفتوں سے جاری ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے. کم از کم یہ دوسری دفعہ اس کمیٹی نے ان مذاکرات کے نام پہ اپنے لیڈر کے ساتھ مذاق کیا ہے. اپنی جو بات ایاز صاحب نے کہی، چمکانے کی کہانی کی ہے کہ جی ہماری تو لیڈر قائم رہے، باقی دیکھی جائے گی بانی کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ اور ان کی فیملی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. بہرحال ہونا یہ چاہیے کہ اب جب عمران خان نے کہہ دیا ہے انہیں، اگر یہ جب بیرسٹر گور نے آ کے کہا ہے نا کہ بغیر ملاقات کے بھی ملے تو تحریری مطالبات جا کے دے دیں. آپ حکومت کو آزمائیں تو صحیح نہ جا کے کہ جی یہ ہمارے مذاکرات کے لیے شرائط ہیں، یہ ٹی او آرز ہونے چاہیے جوڈیشل کمیشن کے لیے، یہ وہ لسٹ ہے. لیکن وہ لسٹ بھی اتوار تک تیار ہونی ہے، کیونکہ اس چیئرمین، اس سیکرٹری جنرل، سیکرٹری انفارمیشن اور ان سب نے اپنے میڈیا ٹاکس کے علاوہ جو کام کرنے کا تھا، جس پہ کل عمران خان نے خفگی کا بھی اظہار کیا کہ جو ہمارے 46 گمشدہ افراد ہیں ان کے لیے پارٹی کے لوگوں نے کیوں نہیں آواز اٹھائی. وہ تو سارے صرف اس پہ آواز اٹھاتے ہیں جس پہ یوٹیوب والوں کو ڈالر ملے، واہ واہ بنے. اس کے علاوہ تو کوئی کام نہیں کر رہے. پنجاب کی لیڈرشپ ہے کہاں پہ پی ٹی آئی کی؟ اب آج کل کوئی کریک ڈاؤن چل رہا ہے. یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہانیاں سنا رہے ہیں سب کو. یہ اپنے لیڈر کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، یہ اس کو پھنسا کے مزے کر رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں. سارے اسکرینوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، 4-4 5-5 پروگراموں میں آ کے انجوائے کرتے ہیں، اور جتنے سوالات ہیں وہ ایک دوسرے کے متضاد ان کے بیانات ہوتے ہیں ان پانچوں لوگوں کے. ایک کہتا ہے آفر کرائی ہے، ایک کہتا ہے نہیں کرائی، ایک کہتا ہے اس کے ذریعے کرائی، وہ کہتا ہے میں نے نہیں کی. اب آپ بتائیں کہ آپ کس کو تسلی دینا چاہ رہے ہیں؟ بھائی آپ کا لیڈر اندر ہے، آپ نے اسے باہر نکالنے کے لیے کوشش کرنی تھی کہ سیاسی لیڈروں کو رہا کیا جائے، ان کی لسٹیں دی جائیں کہ جناب ان کے اوپر کرمنل کیس نہیں ہے، یہ پولیٹیکل جلسے میں آئے تھے، ان کو اٹھا لیا گیا. گورنمنٹ نے بہرحال ایک کام کہے بغیر وہ کر دیا ہے کہ سینکڑوں لوگوں کی ضمانتیں ہو گئی ہیں اور وہ روبکار لے کے جیلوں سے گھر جا چکے ہوئے ہیں جو 26 نومبر کے کیس میں تھے. یہ سب آپ کے اور میرے سامنے ہو رہا ہے. اب پی ٹی آئی کی قیادت کو سنجیدہ ہونا چاہیے. حکومت کو تو ٹف ٹائم تب آئے گا جب ان کو آپ تحریری مطالبات دیں گے کہ جناب ٹی او آر یہ ہے ہماری، آپ یہ کریں، کیونکہ ادروائز ہمیں خان صاحب نے کہا ہے کہ ہم بائیکاٹ کر دیں گے، ہم مذاکرات نہیں کریں گے. صحیح جی فیصل صاحب. اصل میں بات یہ ہے کہ جو حکومتی ٹیم ہے، اب یہ تحریک انصاف والے جو بول رہے ہیں چلے ان کو تو آپ رہنے دیں. آپ حکومتی ٹیم کا موقع بھی ہے، جو عرفان صدیقی صاحب خود اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ جو ہماری کمٹمنٹ ہوئی تھی وہ پوری ہونی چاہیے تھی. اب وہ اس بات کا جب ان سے پوچھا جاتا ہے بھائی کون رکاوٹ ہے تو اس کا جواب نہیں دیتے وہ، لیکن وہ خود جو ہے اس بات پہ جو ہے وہ اظہار افسوس کر رہے ہیں کہ ہم نے کمٹمنٹ کی تھی تو برحال ہمارے اینڈ پہ کمٹمنٹ جو ہے وہ پوری ہونی چاہیے تھی. اسپیکر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا کام نہیں ہے ملاقات کروانا، لیکن ملاقات جو ہے ہونی چاہیے تھی. تو تحریک انصاف کیا کرے؟ مطلب جو یہ تو حکومتی اراکین کا موقف جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے. اب بات یہ ہے کہ نتیجہ مذاکرات سے نہیں نکلے گا. دیکھیں مذاکرات کے فوٹو سیشن سے تو نکل سکتا ہے، جینور نہیں نکلے گا. نتیجہ نکلنا ہے دباؤ سے. وہ دباؤ دو طرح کے ہو سکتے ہیں، ایک دباؤ عوامی دباؤ بھی ہو سکتا ہے، ایک دباؤ غیر ملکی دباؤ بھی ہو سکتا ہے. اچھا عوامی دباؤ کی بھی دو قسمیں، ایک دباؤ تو وہ جو ہے سڑک والا
اور ایک دباؤ وہ ہے جو لوگوں کے ذہنوں میں تیار ہو رہا ہے، سوشل میڈیا کی شکل میں جو ہے وہ باہر آ رہا ہے. سڑک والا دباؤ جو ہے وہاں عمران خان جو ہے اتنی مؤثر حکمت عملی بنانے میں ناکام رہے، یہ ایک حقیقت ہے. لیکن سوشل میڈیا پہ لوگ ان کے لیے جو ہے وہ مستقل جو ہے وہ جنگ لڑ رہے ہیں. اب عالمی دباؤ جو ہے وہ بڑا اس سارے معاملے کا جو فیصلہ کن کردار ادا کرنا ہے وہ غیر ملکی دباؤ نے کرنا ہے. اس کو ہمیں انتظار کر لینا چاہیے. وہ اس کی نوعیت کتنی ہو سکتی ہے، اس کی حیت کتنی ہو سکتی ہے، وہ ہمیں جو ہے نا وہ دیکھنا ہوگا. اسی دباؤ نے جو ہے نا یہ فیصلہ کرنا ہے. جس طرح عالمی دباؤ پہ ماضی میں فیصلے ہوئے ہیں، جیسے نواز شریف صاحب چلے گئے تھے عالمی دباؤ پہ، بے نظیر بھٹو کی واپسی کا راستہ بنا تھا عالمی دباؤ کے اوپر. اسی طرح کا عالمی دباؤ پہلی دفعہ نہیں آ رہا پاکستان میں، خدا نخواستہ، یہ ہمیشہ پاکستان میں آتا رہتا ہے. ماضی میں بھی آیا ہے، ابھی بھی آیا اور آئندہ بھی آئے گا. جو ہمارے حالات ہیں نا اور جو ہمارے عادات ہیں اور جو ہمارا کردار ہے وہ ماضی میں بھی آئے گا، مستقبل میں بھی آئے گا. ماضی میں بھی آیا، مستقبل میں بھی آئے گا. تو وہ دباؤ جو ہے نا یہ فیصلہ کرے گا. یہ مذاکرات ہو رہے ہیں، ملاقات ہو رہی ہے، نہیں ہو رہی، یہ سب جو ہے نا ثانوی باتیں، بے معنی باتیں. خبر چل جائے گی ٹی وی پر رات کے لیے 4-5 گھنٹے کا، جو ہے اینکرز کو جو ہے ایک ایشو مل گیا، اس پہ جو ہے وہ جو ہے گفتگو ہو جائے گی، رزلٹ جو ہے وہ نہیں نکلے گا. لیکن یہ پاکستان کے لیے بہت زیادہ بہتر ہوگا کہ پاکستان جو ہے وہ کسی غیر معمولی دباؤ کے بغیر جو ہے، دیکھیں یہ پاکستان ہم سب کا ہے نا، کسی فرد کا یا کسی ادارے کا یا کسی ایک سیاسی جماعت کا یا کسی ایک لیڈر کا نہیں ہے. کسی غیر ملکی دباؤ سے پہلے ہم اپنی چیزوں کو خود درست کر لیں. وہ غیر ملکی دباؤ جب آئے گا تو اس کی نوعیت کیا ہوگی، اس کی سختی کیا ہوگی، اس کے اثرات کیا ہوں گے، اس کی کوئی کیلکولیشن نہیں ہے ہمارے پاس. کیوں ہم جو ہے وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ جو اس کی نوعیت کو، اس کی سختی کو، اس کے پریشر کو ہم دیکھ کر جو ہے پھر کوئی فیصلہ کریں. بہتر یہ ہے کہ پہلے فیصلہ کر لیں، اپنی چیزوں کو پہلے درست کر لیں. یہ ہم سب کے لیے بہتر ہوگا. ہم کسی اپنے آپ کو، اس قوم کو، اس ملک کو ہمیں کسی نئے امتحان میں نہیں ڈالنا چاہیے. اب یہ بہت باریک نقطہ ہے، یہ نقطہ میرے اور آپ کے لیول کا بھی نہیں ہے، ہماری آپ کی سطح کا نقطہ نہیں ہے. ہماری آپ کی اس ملک میں کیا اوقات ہے؟ جن لوگوں کے لیول کا نقطہ، اس نقطے کو سمجھیں اور اس پہ غور کریں، اس ملک کو کسی بڑے امتحان سے بچائیں اور پہلے چیزوں کو درست کر لیں. صحیح. تو یہ ہم سب کے لیے بہتر ہوگا. ٹھیک جی. شکیل انجم صاحب. دیکھیے تو مذاکرات کے لیے ضروری ہے کہ دونوں طرف سے پہلے جو بیان بازی کی جا رہی ہے اس پہ پابندی عائد ہونی چاہیے. اور کوئی سنجیدہ کوشش ابھی تک دکھائی نہیں دے رہی کہ مذاکرات کس طرف جا رہے ہیں. اور زیادہ ذمہ داری تو حکومت کی بنتی ہے مذاکرات کے حوالے سے، کیونکہ انہوں نے حکومت کرنی ہے، حکومت ان کے پاس ہے. پی ٹی آئی اس وقت اپوزیشن کی نو ڈاؤٹ ایک بہت بڑی جماعت ہے، پاپولر جماعت ہے اس ملک میں. لیکن جس طریقے سے ماضی میں پی ٹی آئی نے اپنا رویہ اختیار کیا، یا جو اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، حکومت کے حوالے سے، یا پھر جو موجودہ حکمران ہیں، خاص طور پر پی ایم ایل این کی لیڈرشپ ہو یا پیپلز پارٹی کی، ان کے حوالے سے جو بیان بازی کی گئی یا زبان استعمال کی گئی، اگرچہ وہ ایک قدم پیچھے ہٹی ہے پی ٹی آئی. اور بانی پی ٹی آئی نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ وہ تحریری طور پر مذاکرات جو شرائط ہیں وہ کمیٹی کے حوالے کریں. تو فوری طور پر یہ پی ٹی آئی کو چاہیے تھا کہ آج جو ہے وہ جو بھی ان کے مطالبات تھے، جس طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن ہونا چاہیے، 26 نومبر پر ہونا چاہیے جوڈیشل کمیشن، اس کے علاوہ جو سیاسی